السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بکا باطل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 2 ہے۔ مری کی سفاکیت کا قصہ برطرف کرتے ایک چھوٹی سی رہائشی کالونی کی طرف آؤ تو سہراب یمن اپنی سیاہ کلٹس گلی میں کھڑی کر رہا تھا۔ برف باری کچھ دیر پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، مگر وہ اس سفیدی سے بے نیاز دکھ رہا تھا۔ گاڑی کی ڈگی سے اس نے گاڑی کو ڈھکنے کے لیے شیٹ نکالی اور اب وہ بڑی پھرتی سے گاڑی کو ڈھک رہا تھا۔ گاڑی ڈھک کر اس نے اوور کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ 2:30 بجنے والے تھے۔ وہ آج پھر دیر سے آیا تھا۔ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کیا۔ ساتھ وہ موبائل پر بیٹا کو کال ملا رہا تھا۔ اس کے منہ سے اب دھواں نکلنے لگا تھا۔ سردی میں وہ جم رہا تھا، مگر دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سہراب نے واٹس ایپ کھولا اور اسلان کی چیٹ کھول کر وائس پیغام ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ یمن صاحب، اگر تمہارے آرام میں خلل نہ پڑے تو آ کر دروازہ کھول دو۔ بغیر غصے کے ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر اس نے پیغام روانہ کر دیا۔ اسٹریٹ پول بند ہونے کے باعث گلی میں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ سہراب نے ایک بار پھر دروازہ بجانا چاہا، مگر رک گیا کہ محلے والوں کی نیند کا خیال آ گیا۔ دفتن دروازہ بھی کھل گیا۔ کھولنے والے کی تیوری چڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ناگواری تھی۔ اتنی سردی میں بھی وہ صرف ایک ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ سہراب کی طرح ہی مضبوط اور چوڑی جسامت اور چہرے پر وہی بیزاری لیے شاید وہ اسلان ہی تھا۔ ہاتھ میں آئی پیڈ تھا جس میں بجتے کسی واہیات انگریزی گانے کی آواز بند کرنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ سہراب اپنی بھاری آواز میں کہتا چوکھٹ پار کرتا اندر آیا اور دروازے کا لاک چڑھایا۔ ابھی تک میں نے پر فٹ نہیں کروائے، جس دن کروا لوں گا اس دن اڑ کر آؤں گا۔ وہ اکتاہٹ سے کہتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ گانا اب بھی بج رہا تھا۔ سہراب نے لب بھینچ لیے۔ وہ اس کی بدتمیزی کا کیا کرتا جو کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے دروازہ بند کیا۔ گھر چھوٹا سا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی پکے فرش کا صحن تھا۔ سامنے چھوٹا سا برآمدہ جہاں سردی کی وجہ سے بھاری دروازہ تھا، جس سے ٹھنڈی ہواؤں کا اندر داخلہ ممنوع تھا۔ کنڈی چڑھا کر اس نے دائیں طرف بنی کیاریوں کی طرف دیکھا تو وہاں پائپ پڑا ہوا تھا، جس سے نکلتا پانی اب برف میں تبدیل ہو رہا تھا۔ سہراب نے قہر آلود نگاہ بند دروازے پر ڈالی اور کیاری کے سامنے ہی بنے چھوٹے سے اسٹور کی طرف بڑھا، جہاں موٹر، پائپ، کچھ کباڑ رکھا تھا۔ اسی اسٹور کی دیوار پر نصب بورڈ کے سارے بٹن بند کیے۔ بجلی اگر زیادہ پاور کی آئی تو بلب جل بھی تو سکتے ہیں۔ باہر آ کر اس نے واش بیسن کے نلکے سے جڑا پائپ نکالا۔ اس سارے وقت میں سردی اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی۔ ہاتھ باقاعدہ سن ہو رہے تھے۔ پائپ اٹھا کر اندر اسٹور میں رکھتے، جوتے برآمدے کے باہر اتار کر وہ اندر داخل ہوا اور اسے ایک بار پھر تیش چڑھا۔ اسلان کی سیاہ ہیوی بائک برآمدے نما ٹی وی لاؤنج میں کھڑی تھی، جس کے ٹائروں سے اتری مٹی قالین کی اوپر پڑی تھی۔ تمہاری محبوبہ کے لیے صحن کم ہے جو اسے یہاں بھی کھڑا کر دیا؟ آپ کی گاڑی کی طرح کھٹارا ہوتی تو اسے باہر ہی کھڑا کرتا۔ افسوس ہی اس ڈبے سے 3 گنا زیادہ مہنگی ہے۔ اندر سے وہی تلخ جواب آیا۔ سہراب نے ضبط کیا، ڈھیر سارا ضبط کیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ تھا کیا؟ گھر اندر سے کافی چھوٹا تھا۔ برآمدہ ہال اور ٹی وی لاؤنج کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ 2 کمرے اور ہال کے ہی اندر ایک جانب کو پتھر کی دیواروں والا باورچی خانہ بنا تھا۔ اسلان یمن اس وقت باورچی خانے میں اپنے چچا کے لیے کھانا گرم کر رہا تھا۔ برتنوں کی اٹھا پٹخ جاری تھی۔ سہراب اپنے کمرے سے منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گیا تھا۔ اب اس نے سادہ شرٹ کے ساتھ رف سا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ ہال میں یو پی ایس کی کرم نوازی سے بتیاں روشن تھیں۔ اسی روشنی میں اس کا سراپا واضح نظر آیا۔ لمبی چوڑی جسامت، شاید یہ انہیں وراثت میں ملی تھی۔ کندھے مضبوط اور قد بلند، نقوش عام مگر ہمہ وقت سنجیدگی میں ڈھلے رہتے۔ آنکھیں بھوری تھیں۔ عمر 37 یا 38 کے قریب تھی۔
लाउंज में रखी छोटी सी गोल मेज़ पर आके असलान ने खाना पटखने के अंदाज में रखा और फिर अंदर गायब हो गया। साथ साथ वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था। सोहराब जानता था वो क्यों नाराज़ और उखड़ा उखड़ा है। कल वो उसे लाल यमन लेकर जा रहा था। नाराज़ तो उसने होना ही था। इनारा तारून से मुलाकात का नाम ही उसके अंदर आग के गोले भर देता था। तुम्हें पता है आज मैंने कातिल किस तरह पकड़ा? खाली खामोश घर में उसकी आवाज़ पलटकर वापस आई। उसकी हाँक पर भी असलान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसा ही था, नाराज़ हो गया तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं देगा, बस मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता रहेगा। सोहराब उससे बेनियाज वहीं छोटी मेज़ के गिर्द बैठा हाँक लगाता रहा। मकतूल के भाई ने मुझसे कहा कि उसके घर में डाकू घुस आए थे और वो सो रहा था, लेकिन शोर सुनकर बाहर आया। मगर जब वो बाहर आया तो डाकुओं ने उसके भाई को गोली मार दी थी और वो मौका पर जाँ बहक हो गया। चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाते असलान के हाथ जरा देर को थम गए थे। सोहराब कहता रहा, उसने मुझे बताया कि उसका भाई रात को रोज़ इसी तरह लॉन में टहल रहा होता है। मैंने मान लिया, लेकिन लाश के पैरों में सादा कोलापुरी चप्पल थे। तुम सोचो यमन, वो उसे प्यार से यमन बुलाता था। जो इंसान इस कदर ठंड में बाहर टहल रहा होगा तो कम से कम गर्म जूते तो पहनेगा ना, या फिर कोई गर्म स्वेटर। यहाँ साबित हुआ उसका पहला झूठ। उसका भाई जाग नहीं रहा था, वो अंदर से बाहर आया था क्योंकि उसने आम सा नाइट सूट पहन रखा था। असलान अब पानी के नीचे आग लगा रहा था, साथ साथ उसके कान उसी तरफ लगे हुए थे। आग के नारंगी शोलों ने उसके नक्श वाज़े कर दिए थे, मगर बस एक लम्हे के लिए। अगला लम्हा फिर नीम अंधेरा। असलान को चच्चा की कहानियाँ हमेशा डराया करती थीं। वो इनारा नहीं था जो इन कहानियों से महजूज होता। उसने कहा कि चोर दाखिली दरवाजे से आए थे, लेकिन जब मैं पिछले दरवाजे की तरफ गया तो वहाँ दरवाजे पर लगे ताले को ताज़ा तेल डालकर खोलने की कोशिश की गई थी और दरवाजे के बाहर बूटों के निशान थे, काफ़ी सारे बूट, 3-4 लोगों के बूट, और ये निशान दाखिली दरवाजे पर नहीं थे, यानी जो भी लोग थे घर के पिछले दरवाजे से आए थे। पानी उबला तो उसने चीनी पत्ती एक साथ शामिल की। सोहराब ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। यहाँ सब छोड़कर अब हम घर के अंदर गए। मैंने गर्म पानी की बाल्टी मंगवाई और सब घर वालों के हाथ बारी बारी धुलवाए। हाथ धुलवाने का फ़ायदा? वो सारे अरसे में अब बोला था। सोहराब हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया था। वो असलान का ध्यान बटा चुका था। असलान ने अब चाय में दूध डाला। यार, जिसने कातिल को अंदर आने देने के लिए ताले में तेल डाला होगा तो उसके हाथों पर लगने वाले तेल की चिकनाई भी तो होगी ना। घर में डाका पड़ा और कत्ल हुआ, या फिर कत्ल को खुदकुशी बनाने की कोशिश की जाए, तो ऐसे में फौरी तौर पर मिलने वाले छोटे छोटे शवाहिद पर गौर करना चाहिए, और फौरी शवाहिद उसके जूतों पर मौजूद थे। असलान अब बाहर आ गया था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 2 कप रखे थे। उनसे उठती भाप उसके चेहरे तक आ रही थी। उसके नकूश सोहराब से बहुत मिलते थे। मतलब कातिल को उसकी कमकली ने मरवाया? सोहराब, जिसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था, अब असलान के बैठने के बाद उसने नवाला बनाया और साथ साथ कहना जारी रखा, उससे उसकी आराम तलबी ने मरवाया। उसके पैरों में जॉगर्स थे, जबकि उसने कहा था कि चोरों की आवाज़ सुनकर वो नींद से जागा था और अपने भाई को कत्ल होता देख फौरन भागकर नीचे आया था। ऐसे में उसे जूते पहनने का वक्त कब मिला? बात यह थी कि वो काफ़ी वक्त से नीचे था और सर्दी की वजह से उसने जॉगर्स पहन रखे थे, जिस पर ताला खोलते वक्त तेल के 3 कतरे गिर गए थे। इंसानों का आराम तलब होना बाज़ दफ़ा उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाया करता है। अब उसने नवाला मुंह में रखा था, साथ चाय का घूंट भरा। वो चाय का दीवाना था। खाने के साथ उसे चाय भी चाहिए होती थी। खाना खाती हुई उसने गौर से असलान को देखा। सफ़ेद शर्ट के ऊपर स्याह अपर पहने वो रफ ट्राउज़र में मलबूस था। जसामत सोहराब की तरह चौड़ी और मजबूत थी। 25 की उम्र में वो 28-29 का लगता था। बाल घने थे और रंगत गंदमी। उसकी आंखें गहरी भूरी थीं मगर बुझी हुई। कुछ था उसमें जो खटकता था। उसका मुकम्मल खाका एक आम से लड़के का बनता था। हाँ, अगर वो अपने आप पर तवज्जो देने लगे तो पुरकशिश भी कहलाया जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई जहमत वो करता ही नहीं था। कल मेरी छुट्टी है, लाल यमन चलेंगे, आरा मिलना चाहती है। सोहराब ने उसकी चुप को भांपते उसे बताया था। एकदम उसके चेहरे का रंग तारीक हुआ।
میں بزی ہوں، میرا کام ہے، آپ چلے جاؤ۔ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ آرا کو نہ نہیں کہہ سکتا میں، اور تم اب بڑے ہو جاؤ، بچوں کی طرح اپنے مسائل سے بھاگنا بند کر دو۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اسے اپنے جیسا بنانا چاہتا تھا، مضبوط، رف ٹف، ایک دیوار جس کے آر پار کوئی نہ جھانک سکے، لیکن وہ ہر بار اپنے ماموں والی حرکتیں کر جایا کرتا تھا۔ ماموں والی حرکتوں کا خلاصہ پھر صحیح۔ عالمگیر کے وکیل سے بھی ملنا ہے، اور بھی بہت کام ہے۔ اگلے کئی منٹ اسلان چپ چاپ بیٹھا میز کی سطح کھرچتا رہا۔ اس کی بدتمیزی ایک طرف ہو گئی۔ وہ اب مزاحمل نظر آ رہا تھا۔ سہراب کھانا کھا چکا تھا، برتن وہیں رہنے دیے۔ باورچی خانے کی کھڑکیاں اور دروازہ بند کرتے اب وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اسلان کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ ماموں کہتے ہیں آپ کو آرا کی جائیداد میں دلچسپی ہے، اس لیے آپ کو اسے نہ کہنا مشکل لگتا ہے، اور مجھے جھڑک دینا آسان، کیونکہ میرے نام چند چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر نانوں نے اپنی جائیداد میرے نام کی ہوتی تو شاید میں بھی اہم ہوتا۔ اسلان کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی، نہ اس میں کوئی طنز تھا نہ غصہ، وہ بس بتا رہا تھا، ایک اطلاع کی طرح۔ سہراب کے قدم چند لمحات چوکھٹ پر جمے رہے، چہرے پر کچھ نہ تھا۔ اپنے ماموں سے کہنا جنت سے اترا فرشتہ تو وہ خود بھی نہیں ہے۔ عدالت میں رو رو کر وہ آرا کی ہی تحویل کیوں مانگ رہا تھا، جبکہ تم بھی تو اس کے بھانجے ہو۔ اسلان اور انارا کی نانی نے وفات سے قبل اپنی جائیداد کا مخصوص حصہ آرا کے نام کر دیا تھا۔ اس وراثت کے پیچھے محض محبت تھی جو ان کو انارا سے تھی، مگر اس جائیداد کے لیے آرا سے کس کس کو محبت تھی، یہ بوجھنے کے قصے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ اسلان نے زخمی انداز میں سر جھٹکا۔ نہ اس کا ماموں اس سے محبت کرتا تھا نہ چچا، اور ماں باپ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے تھے۔ اس کی خود ترسی اور انارا تارون سے اس کی ناپسندیدگی کا گراف بڑھ گیا۔ اسی رات میں چند گھنٹے پیچھے، شہر لاہور، وقت رات 10 بجے۔ سردیاں آتے ہی لاہور شہر کی فضاؤں میں جیسے بھاپ بھرنے لگتی تھی۔ صبح سویرے جو دھند اترتی تو رات کی سیاہی اترنے تک دھند کا پیش خیمہ لاہور ہی رہتا۔ دسمبر کی اس ٹھٹھرتی رات میں لاہور کی ایک چھوٹی سی رہائشی کالونی کے باہر چوڑی سڑک پر 2 ہیولے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ماموں آج کا میچ تو بیکار تھا، سارا کام تو اوپنرز نے خراب کر دیا۔ ایک ہاتھ میں آئس کریم کا کون پکڑے، دوسرے ہاتھ میں لیے موبائل کی اسکرین پر نگاہ دوڑاتے نسوانی ہیولے نے کہا۔ اسٹریٹ پولز کی تیز روشنی میں چوڑی سڑک صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ پاکستان کی ٹیم کا ہر روز کا قصہ ہے، اس لیے میں میچ دیکھتا ہی نہیں۔ یافس نے سرسری تبصرہ کیا۔ اس کا دماغ کہیں الجھا ہوا تھا۔ پاکستان کے ہر 10ویں انسان کی طرح اسے کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ چلتی لڑکی وہ مداح تھی جو سانس لینا چھوڑ سکتی تھی، ٹیم کی حمایت کرنا نہیں۔ بڑے کوئی بدذوق انسان ہیں آپ۔ موبائل سے نگاہیں اٹھا کر اس نے اپنے ساتھ چلتی آدمی کو دیکھ کر تعصب سے کہا۔ سہراب چاچو ہوتے تو آپ دیکھتے ہم نے کس طرح پچ کے شجرہ نسب سے لے کر بالر کے ماضی تک کا سفر طے کر لینا تھا۔ میرے پاس تمہارے چچا جتنا فضول دماغ نہیں ہے آرا۔ اس نے گردن پھیر کر لڑکی کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ پرکشش نکوش اور مہربان مسکراہٹ والا یافس تارون مزاج پر ایک خوشگوار تاثر چھوڑتا تھا۔ یہ کہیں کہ آپ کے پاس دل نہیں ہے، اس نے اسی مصروفیت سے کہا۔ یا اللہ کبھی ہمیں بھی جتوا دو، کب تک دل جلائیں؟ یافس نے جو اب دھیان دیا وہ آئرہ سے 6 قدم آگے کھڑا تھا، اور وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ آئس کریم کا ایک بڑا حصہ بغیر کھائے وہ پھینک چکی تھی اور اب موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ سردی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن یافس جم گیا تھا، جانے کیوں؟ وہ لکھتے ہوئے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ آرا، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ آرا کا دھیان اس طرف نہیں گیا، وہ اب بھی کچھ لکھ رہی تھی۔ پھر ہلکا سا ہنسی، چہرہ سرخ ہوا۔ آرا، ہم چلیں؟ دفتن وہ چونکی، اپنی بے اختیاری پر اسے جیسے شرمندگی ہوئی۔ جی چلیں؟ یافس نے غور سے اس کا ہر تاثر دیکھا، وہ ہڑبڑاہٹ، وہ مدھم مسکان، وہ رخساروں کی سرخی۔ اس نے بہت کچھ نوٹ کیا تھا مگر چپ ہو رہا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں یوں ہی ساتھ ساتھ چلتے رہے، البتہ یافس کا چہرہ بدل گیا تھا۔
ماموں آپ نے مجھے ایک ہی آئس کریم کیوں دلوائی یار، ختم ہو گئی۔ وہ نروٹھے پن سے شکوہ کر رہی تھی۔ اپنے لیے بھی نہیں لی ورنہ میں وہی کھا لیتی۔ اپنے لیے بھی لیتا تاکہ تم وہ بھی کھاؤ اور تم یہاں جم جاؤ۔ ایسے تمہیں برف سے ایسا بھی کیا جنون ہے؟ کون سردیوں میں آئس کریم کھاتا ہے؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مرد نے ناگواری سے کہا۔ انارا نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ بدذوق آدمی، حصہ دوئم۔ ہاں بھائی، یہ ذوق تمہیں اور تمہارے چچا کو مبارک ہو۔ غلط کسٹڈی لے لی ہم نے۔ تمہیں وہاں بھیجنا تھا اور اسلان کو یہاں لانا تھا۔ شکر ہے ایک عرصے بعد آپ نے مان لیا، وہ اسی انداز میں بولی۔ یافس نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا یہ بتائیں ماموں، ہم کل لال یمن جائیں گے نا؟ وہ گلی میں ایک جگہ رک گئی تھی۔ لہجے میں اب شوخی نہیں تھی، وہ یکدم بےحد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ یافس اس کے ساتھ ہی ٹھہر گیا، اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی میں اس کا سراپا پہلی بار بہت واضح تھا۔ سانولی سی رنگت، واجبی نکوش اور بھرا بھرا جسم۔ وہ بہت زیادہ موٹی نہیں تھی لیکن صحت مند تھی۔ گال پھولے پھولے تھے اور سیاہ رنگ کے کڑھائی والے کرتے کے ساتھ جینز پہن رکھی تھی۔ بال لمبے تھے جو کندھوں سے آگے ڈھلک رہے تھے، نہ زیادہ گھنگریالے نہ سیدھے۔ رف کرلز ایک بہتر لفظ ہوگا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، نہ بے حد پرکشش۔ عام، بہت ہی عام چہرہ تھا اس کا، جو کبھی بھیڑ میں نظر آئے تو یاد نہ رہے۔ یافس قدم قدم چلتے ہوئے آگے آیا اور اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی شال کا ڈھلکتا پلو اٹھا کر اس کے کندھوں پر درست کیا اور اس کی آنکھوں کے خوف کو بھانپتے اس کا کندھا ہلکے سے تھپ تھپایا۔ کیا کبھی یافس تارون نے انارا تارون سے جھوٹا وعدہ کیا ہے؟ وہ اسے سن رہی تھی لیکن سماعتوں میں کوئی اور اعلان بھی جاری تھا۔ تمہارا ماموں جھوٹا ہے۔ وہ اگر وعدے نبھانے والا ہوتا تو اسلان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی نبھاتا۔ تمہارے ساتھ نہیں، تمہاری جائیداد کے ساتھ مخلص ہے وہ۔ سہراب کی چپتی آواز نے اس کے کانوں کو سن کر دیا تھا۔ ہم کل جائیں گے، جب جب تم چاہو گی ہر دفعہ جائیں گے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ آرا محض پھیکا سا مسکرائی اور وہ دونوں دوبارہ ایک ساتھ چلنے لگے، اب کہ ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ اس نے یافس سے آج تک یہ نہیں پوچھا تھا کہ جب ان کے والدین کے درمیان طلاق ہوئی تب اسلان سے ہوئے وعدے کے مطابق یافس اسلان کی تحویل لینے والا تھا، پھر اس نے اور اس کی ماں نے آرا کی تحویل کیوں مانگی؟ اس کے پاس رشتوں کے نام پر یہی چند تعلقات تھے اور وہ ان کو کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں کھونا چاہتی تھی۔ یہ تین مرد چاہے لالچ سے ساتھ رہیں چاہے محبت سے، بس اس کے ساتھ رہیں ہمیشہ۔ تم اس سے بات کرنے کی کوشش کرو آرا، وہ تمہارا بھائی ہے، کیا پتہ وہ پگھل جائے۔ دلوں پر جمی برف جیسی بھی ہو، ایک نہ ایک دن اسے پگھلنا ہی ہوتا ہے۔ یافس نے ایک بار پھر بات شروع کی تھی۔ آرا نے شال کندھوں پر جمائی اور ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ چہرے پر ڈھیر ساری سنجیدگی تھی۔ ایک اور آئس کریم اور میچ ہارنے کا غم یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے دل پر برف کا سحر ہو گیا ہے اور برف اپنے سحر زدہ لوگوں کو جلدی آزاد نہیں کرتی۔ وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی، پھر یکدم اس کے لبوں کو ایک اداس مسکراہٹ نے چھوا۔ کوئی ہے ماموں جسے لگتا ہے ساحر برف کو بس ایک ہی چیز پگھلا سکتی ہے؟ محبت؟ سوال ہوا۔ محبت، جواب ملا۔ پھر ایک لمبا وقفہ خاموشی کا آیا۔ میں تو اسلان سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن اس کا سحر ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ وہ دن بدن گلیشیئر بنتا جا رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ اس کو پتہ نہیں کیوں مجھ سے اتنی چڑ ہے۔ بہت دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز میں واضح ملال تھا۔ وہ دونوں اب ایک رہائشی عمارت کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اسی عمارت کا فلیٹ نمبر 37 آرا اور یافس تارون کا گھر تھا۔ یہ سب تمہارے چچا کر رہا ہے؟ فلیٹ کا دروازہ چابی سے کھولتے ہوئے وہ بہت دیر بعد بولا۔ وہ چاہتا ہے اسلان تم سے بغض پال لے، وہ اتنا بیزار ہو جائے کہ جائیداد میں حصہ تک مانگے بغیر یہاں سے کہیں دور چلا جائے، تاکہ بعد میں وہ تمہارا وارث بن کر تمہاری جائیداد کو اپنا کر سکے۔ حالانکہ یہ سارا ترکہ میری مری ہوئی ماں کا ہے، اس پر سہراب کا کوئی حق نہیں۔ اندھیری راہداری اندر سے آتی روشنی میں اجاگر ہوئی۔ انارا اس روشنی میں ٹھہر سی گئی۔ پتہ نہیں کب سدھریں گے یہ لوگ، اصل کمینہ انسان تو تمہارا باپ ہے، ایک غیرت آدمی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے یافس زہر خند لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آرا کی آنکھوں کے آگے منظر بدل گیا۔ ایک ہی لمحے میں وہ ادھ روشنی ادھ اندھیرے سے مکمل اندھیرے میں آ گئی۔
مری کا وہ چھوٹا گھر، بند بتی، اور اب وہ سہراب کے سامنے بیٹھی تھی۔ ان دونوں کی رنگت ایک جیسی تھی۔ وہ چہرے پر فکر مندی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرا دیکھو، اسلان اور میرے درمیان مسائل رہتے ہیں، لیکن یافس اور اسلان کا جو تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اسلان کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو وہ یافس ہے، میں نہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ جانتی ہو کیوں؟ انارا نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ان میں کئی سوال تھے جن کے جواب اسے کبھی نہیں مل سکے تھے۔ وہ تم دونوں کا تعلق ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہتا، کیونکہ اس طرح اسلان تمہارا اصل وارث بن جائے گا اور تارون کو تمہاری جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ لالچی آدمی ایسا چاہے گا؟ وہ 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 سہراب کے الفاظ ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اپنے موبائل کے پیغام کی آواز پر خیالوں سے جاگی۔ یافس اپنی بات مکمل کرتا کب اندر گیا اسے علم بھی نہیں ہو سکا۔ وہ غائب دماغی سے چوکھٹ پار کرتی اندر داخل ہوئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ سویٹر کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر دیکھا اور اس کی افسردگی لمحے بھر میں غائب ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ہر رنج بھول گئی۔ میں آج سارا دن مصروف رہا یار، ابھی بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ ایک فیس ٹائم برا سودا نہیں؟ مجھے کال کر لو ورنہ میں کر رہا ہوں۔ میں ماموں کے ساتھ ہوں، انہیں بھی کال پر لے لو، آج ملاقات ہو ہی جائے۔ کیوں وقت سے پہلے مرنا چاہتے ہو؟ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ تمہارے ماموں فرعون کے زمانے میں جلاد تھے کیا؟ انسان بنو، آہرا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اس کی ساری فکریں زائل ہو چکی تھیں۔ وہ اب کھٹکھٹ ٹائپ کرنے لگی تھی۔ رنگت بحال ہو رہی تھی اور ہیزل آنکھوں میں رنگ اتر آئے تھے۔ اپنے کمرے کی چوکھٹ پر کھڑے یافس کی پرسوچ نگاہیں اس پر جمی رہیں۔ نیو یارک امریکہ کا دل ہے۔ روشنیاں، بڑی بڑی عمارات، کلبز، کیفے، لائبریری، بڑے بڑے شاپنگ مالز اور فیشن کا مرکز۔ اس شہر کی راتیں دلکش اور دن معطر ہوتا ہے۔ نیو یارک میں مقامی اور غیر مقامی لوگوں کی بہتات راتوں کو کسی تقریب، کیفے یا کلبز کا رخ کرتی ہے۔ ایسے میں ایک شخص تھا جو مین ہیٹن کے ایک مہنگے کیفے سے کافی کا کپ خرید کر باہر نکل رہا تھا۔ سڑکوں پر جا بجا گاڑیاں کھڑی تھیں اور انہیں گاڑیوں کی چمکدار شیشوں میں اس کا عکس ابھر رہا تھا۔ وہی جو کافی شاپ سے باہر نکل رہا تھا۔ سفید رنگ کے وی نیک بٹنوں والے سویٹر سے اس کی سفید کف شرٹ کے کالر نظر آ رہے تھے۔ پیروں میں سیاہ سنیکرز تھے اور ہاتھ میں فیروزی رنگ کا کافی کا کپ، گلے میں بڑی چین دمک رہی تھی۔ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کوئی اندازہ ہے؟ گاڑی کے شیشے میں بنتا اس کا عکس مٹ گیا کہ اب وہ کیفے کے باہر سرخ رنگ کے چھجے تلے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر کسی لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو مسکراہٹ دبائے ہوئے تھی۔ اس کے عقب میں نظر آتا سارا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ سچ سچ بتا دو ایلسا، کہیں میں تمہارا ستیلا پیار تو نہیں؟ جو کافی کا فیروزی کپ دھپ سے میز پر رکھتے شاہویر بنگش نے بے حد خفگی سے کہا تھا۔ دوسری جانب مدھم سی ہنسی سنائی دی۔ سوتیلی ماں ہوتا ہے، سوتیلا باپ، سوتیلے بہن بھائی بھی، یہ سوتیلا پیار کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے بکھرے ہوئے کمرے کے سامان سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہی جو تمہارے اور میرے درمیان ہے، بلکہ صرف تمہاری طرف سے ہے۔ اس کی خفگی ہنوز برقرار تھی، البتہ ماتھے کے بل غائب ہو رہے تھے۔ اچھا ذلیل کرتی ہو تم مجھے، یہاں میں کالز اور میسیجز کرتا رہتا ہوں، یہاں تم غائب رہتی ہو۔ جو کافی کے باہر لوگوں کا رش پڑ رہا تھا۔ نیو یارک کی تازہ صبح میں لوگ دفتر اور مکتب روانہ ہونے سے پہلے کسی کافی کی دکان کے باہر ضرور رکتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے کسی لڑکے نے اس کے موبائل کی طرف دیکھا۔ شاہویر نے چہرہ بگاڑتے ہوئے موبائل اونچا کر لیا۔ میں مصروف تھی شاہی، بتایا بھی تھا مجھے سخن ساز میں نوکری مل گئی ہے۔ ماتھے کے غائب ہوئے بل دوبارہ نمودار ہوئے۔ اس بار چہرے پر تناؤ بھی درایا تھا۔ جہنم میں گئی کافی، یہاں تو اس کا دل جل کر رہ گیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا تم اس جیولری شاپ میں کام نہیں کرو گی، اور وجہ بھی بتائی تھی، میں نے بتائی تھی نا؟ اسے کیا برا لگ رہا تھا، کافی، صبح، سامنے والے کا اس کی کال دیر سے اٹھانا، یا پھر یہ نوکری؟ شاہویر اندازہ نہیں کر سکا۔ ایلسا کے چہرے کے زاویے سخت ہوئے۔ میں کسی کی اجازت کی پابند نہیں ہوں شاہی۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب شیلف میں اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اطلاع دے۔ شاہویر نے خود کو کچھ سخت سست کہنے سے روکا۔ وہ اسے منع کرتا بھی تو کیسے؟
دنیا کی نظر میں ان دونوں کا تعلق کیا تھا؟ اگر وہ یہاں امریکہ کے اس شہر میں بیٹھ کر سوچے تو گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اور اگر خود کو گھسیٹ کر لاہور نامی کسی خطے میں جا کر پٹخے اور ایک بار پھر اپنے اور اس کے تعلق کا موازنہ کرے تو اسے کوئی مہذب لفظ نہ مل سکے۔ بالکل، تم کسی کی پابند نہیں، لیکن ہمارے درمیان ایک وعدہ تھا۔ اس کے انداز میں چبھن تھی۔ میں دہرائی دیتی ہوں۔ اسکرین کے چوکٹھے میں شاویر نے اسے کھڑے ہوتے پھر الماری کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر پابندی نہیں لگائیں گے، ہاں البتہ صورتحال کا جائزہ ہم دونوں پر لازم ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورتحال یا کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے اس کام کو کرنے سے روکے۔ الماری سے مختلف جوڑے الٹ پلٹ کرتے ہوئے اس نے مصروفیت سے جواب دیا۔ شاہویر نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ اپنے ذہن کی اسکرین پر ابھرتی اس 6 فٹ چوڑی اور اپنی ہم جنس شبیہ کو خیال ہی خیال میں آنکھوں سے نگلا اور بدقت مسکرایا۔ اگر تم اس جاب سے خوش ہو تو ٹھیک ہے، میں صورتحال کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویل اینڈ گڈ، اسے سراہا گیا۔ اس لمحے شاہویر نے اندازہ لگایا کہ مرد کو محبت نہیں کرنی چاہیے، اور کر لے تو اظہار کے معاملے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ورنہ عورت دل سے سر چڑھ جاتی ہے، اور یہ محبت میں مبتلا مرد کا دل ہوتا ہے کہ وہ سر چڑھی عورت کو بھی اف نہیں کہہ سکتا۔ خیر یہ بتاؤ، دس اور دیٹ؟ وہ واپس کیمرے کے فریم میں نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 جوڑے تھے جو وہ شاہویر کو دکھا رہی تھی۔ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے شاہویر نے ایک جوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ ایلسا نے وہی جوڑا کرسی پر رکھا اور دوسرا جوڑا گود میں لیے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر خالص فکر تھی۔ تم ناراض ہو؟ شاہویر کچھ لمحے غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں انسیکیور ہو رہا ہوں، تم وہاں اس کے ساتھ کام کرو گی، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے صاف کوئی سے کام لیا۔ لیکن مجھے تم پر یقین ہے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے کپ اٹھایا اور اٹھ کر سڑک کنارے بنے کچرے دان میں ڈال دیا۔ موبائل یوں ہی چہرے کے آگے تھا۔ وہ کم از کم اسے ناراض کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر میں کب بات کرو گی؟ اس نے دیکھا وہ نچلا ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم جڑ گئیں اور یہ ہوا اس کا اضطراب شروع۔ پہلے تم اپنی موم سے بات کرو نا۔ موم اب خود مجھ سے بات کریں گی، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے سڑک کے کنارے کھڑی اپنی سفید پورشے کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھ رہا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ چڑھایا اور ڈرائیور سے گاڑی آگے بڑھانے کو کہا۔ اگر میں موم سے بات کرتا تو انہیں لگتا شاہویر کو ایک اور بار کرش ہوا ہے، لیکن اب… پچھلی نشست پر بیٹھے نیو یارک کی تازہ صبح کو تکتے وہ مسکرایا۔ اب موم جان گئی ہیں، اگر میں ٹی وی پر کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں سیریس ہوں۔ تم بتاؤ کب ملواؤں تمہیں تمہاری ساس سے؟ وہ جتنی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، ایلسا کے رونگٹے اسی تیزی سے کھڑے ہو رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لگنا تو مجھے چاہیے، تم ساری زندگی کے لیے گلے پڑنے والی ہو۔ میں سنجیدہ ہوں یار۔ قسم لے لو میں نے نشے کر کے انٹرویو میں تمہارا نام نہیں لیا، میں بھی سنجیدہ ہوں۔ میں گھر پر کیسے بات شروع کروں؟ زبان 2.5 گز لمبی تو ہوگی نا؟ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے غصے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ شاہویر کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ قائم رہی، مگر صرف ایک لمحے تک۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر اپنی دائیں طرف نشست پر پڑے ایک چھوٹے سے ڈبے پر پڑی۔ اس کی مسکراہٹ لمحے کے 1000ویں حصے میں غائب ہوئی۔ وہ کتنے ہی لمحے پھٹی پھٹی نظروں سے لکڑی کے اس ڈبے کو دیکھتا رہا جس پر چاقو یا کسی تیز دھار آلے سے لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ آواز کانوں تک آئے۔ یہ ڈبہ یہاں کیسے آیا؟ اس نے سراسیمگی کی کیفیت میں ڈرائیور سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا سر، جب آپ گئے تو یہ یہیں تھا۔ شاہویر نے ڈھیر سارا تھوک نکلا۔ چہرے کی تاثرات بمشکل معتدل رہے اور ہاتھ بڑھا کر ڈبہ اٹھا لیا۔ اس کی سفید لمبی انگلیاں ہلکا سا کپ کپا رہی تھیں۔ ڈبے کی دائیں طرف سفید رنگ کا چھوٹا سا نوٹ چسپاں تھا جس پر انگریزی میں تم اکیلے نہیں ہو، میری موجودگی محسوس کرو درج تھا۔ لکھائی عجیب طرز کی تھی، ایسی جیسی کسی پرانی انگریزی کتاب کی ہو۔ اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ نوٹ پھاڑ کر اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے اس نے تیزی سے ڈھکن ہٹایا اور اگلے ہی لمحے شاہویر بنگش حلق کے بل چیخا تھا۔ اس کا سانس اٹک گیا تھا۔
ڈبے سے کئی چھوٹے چھوٹے بچھو نکل کر اس کی ٹانگ، بوٹ، سویٹر اور بازو پر رینگ گئے۔ ڈرائیور نے بوکھلا کر گاڑی روکی۔ شاہویر نے تیزی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس کی کروڑوں کی گاڑی کا قیمتی دروازہ سڑک کے کنارے کھڑی موٹر سائیکل سے ٹکرایا اور اس پر کئی داغ پڑے۔ گاڑی کا دروازہ دوسری طرف سے کھولتے ہوئے وہ باہر آیا، نوچ کر سویٹر اتار کر وہیں سڑک پر پھینکا اور اپنے سارے جسم سے ان بچھوؤں کو جھٹکنے لگا۔ اس کا ڈرائیور بھی یہی کام کر رہا تھا۔ کبھی وہ شاہویر کے بازو پر نادیدہ کیڑے کو بھگاتا، کبھی سینے سے، کبھی گردن سے اور کبھی ہاتھوں سے۔ اگلے چند لمحے یہی ہوتا رہا۔ کچھ بچھو شاید گاڑی کے اندر رہ گئے تھے، اکا دکا سڑک پر کہیں بھاگ گئے اور باقیوں کا ٹھکانہ خدا جانے۔ شاہویر وہیں کھڑا بے یقینی سے کبھی اپنے ہاتھ دیکھتا، کبھی سینہ مسلتا اور کبھی اپنے کپڑوں پر ہاتھ مارتے ہوئے اس احساس کو جھٹکتا۔ خوف اس کے رگوں پہ میں خوف بھر گیا تھا۔ وہ بغیر سانس لیے تحیر زدہ سا وہاں کھڑا تھا۔ کتنے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے اندر وہ کس جہنم سے گزر کر آ گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، شاہویر اسے محسوس کر چکا تھا، اور اگلے کئی ہفتے اسے یہ بچھو اپنے ارد گرد محسوس ہونے والے تھے۔ خوف سے اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا اور یہ آخری بار بھی نہیں تھا۔ آشیانہ بنگش کے منظر پر لگی تابناک روشنیاں اور سبزہ زار کے درمیان کھڑی سیاہ عمارت، یہ کوئی الگ ہی امتزاج تھا۔ سیاہی اور سفیدی کا ایک بے عیب ملن، یا شاید ایک پراسرار ملن۔ رئیس بنگش اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا، یوں کہ کمر پلنگ کے تاج سے جوڑ رکھی تھی اور پیر لمبے کر رکھے تھے۔ اس کی دائیں طرف اس کا بیٹا سو رہا تھا، جس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی نگاہیں دور کہیں جمی تھیں، پرسوچ اور متفکر نگاہیں۔ پلنگ کے عین سامنے سنگھار میز کے آگے رکھی کرسی پر ایک عورت بیٹھی تھی، 28-29 برس کی خوش شکل عورت، جس کی رنگت بے حد صاف تھی اور بال لمبے جو کہ اس وقت پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کافی خوبصورت تھی۔ حسین سو گیا، لائٹ بند کر دو نایاب۔ رئیس نے اپنی بیوی کو ہلکی آواز میں مخاطب کیا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس ساتھ ساتھ بن رہا تھا۔ رئیس اچھا دکھتا تھا، اپنی ماں سے یکسر مختلف۔ آنکھیں سیاہ تھیں اور رنگت گندمی مائل، ناک اٹھی ہوئی، چوڑا ماتھا اور بال سیاہ۔ حسین کو اس کے کمرے میں لٹا کر آئیں۔ کتنی بار کہا ہے، اب وہ بڑا ہو رہا ہے، اسے اپنے کمرے میں سونا چاہیے۔ اس کی بیوی نے خفگی سے کہا۔ اس کے مزاج خراب معلوم ہوتے تھے۔ رئیس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ شب خوابی کے لباس میں وہ اپنے گورے بازوؤں پر لوشن مل رہی تھی۔ اس کے انداز میں جارحیت تھی، چہرے پر دبا دبا غصہ بھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پوچھنے کی دیر تھی اور وہ پھٹ پڑی۔ رئیس، آپ نے دیکھا تھا نا آج کس طرح موم نے مجھے مہمانوں کے سامنے ذلیل کیا؟ وہ آئینے میں اپنے شوہر کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا ہی کیا تھا آخر، یہی نہ کہ میرے بیٹے کا نام حسین مخدوم ہے، بنگش نہیں؟ اور اس میں غلطی کیا ہے؟ آخر تو تم موم کے پہلے شوہر کے بیٹے ہو۔ آپ رئیس بنگش نہیں، رئیس مخدوم ہو۔ اپنا اصل مان لینے میں برائی ہی کیا ہے؟ بابا نے آپ کی شادی مجھ سے اس لیے کروائی تھی کیونکہ آپ ان کے مرحوم بھائی کی نسل ہیں، اور اس لیے کہ ہم اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر میں کس طرح سے اپنے بیٹے کو بنگش بنا دوں؟ وہ بھرائی ہوئی انداز میں کہتی رہی۔ اس کے شوہر نے چند لمحہ نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ رئیس کی آنکھوں میں اب تھکن بھی تھی۔ شاید وہ خود بھی اپنے نام کے ساتھ بنگش لگا کر تھک گیا تھا۔ شاید یہ بس ایک نام نہیں تھا، ایک بوجھ تھا، یا شاید اس سے اب ماں کی بے اعتنائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم فکر مت کرو نایاب، جس نام پر مام کو فخر ہے وہ چند دنوں میں مٹی ہو جائے گا، بس کچھ دن اور۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نایاب نے لوشن کی ڈبیا بغیر ڈھکن کے وہیں چھوڑ دی اور اس کے قریب آ کر بیٹھی، آنکھیں متفکر انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ میں نے ساری زندگی غلامی کی نایاب، مام کی، ان کے شوہر کی، ان کے بچوں کی بھی، لیکن مجھے میری ریاضت کا کوئی صلہ نہیں ملا۔ ہر بات شاہویر سے شروع اور شاہویر پر ختم ہوئی، ہر فکر شاہ زید کی اور ہر پرواہ تاجور کی۔ رئیس کہاں ہے؟ کہیں نہیں۔ اس نے استہزاء سے سر جھٹکا، آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ اس کی بیوی اسے بس سنے گئی۔ آج پہلی بار تھا جب وہ اس کی شکایات کے جواب میں بھی کچھ بولا تھا۔ شاید وہ ماں کی بے اعتنائی سے واقعی بددل ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نایاب، رئیس وہ ہے جس نے ان کے پروڈکشن ہاؤس کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا۔
رئیس وہ ہے جس نے موم کی ڈوبتی ساکھ اور ان کے شوہر کا ڈوبتا کاروبار بچایا۔ میرے باپ کے خاندان میں آج تک کسی نے ٹی وی کے لیے کام نہیں کیا، میں نے وہ بھی کر دیا، لیکن مجھے بدلے میں بس حقارت ملی۔ وہ آج بھی مجھے اپنا بیٹا کم اور اپنے بے وقار ایکس کی نشانی زیادہ سمجھتی ہیں۔ لیکن تم بہت جلد دیکھو گی رئیس کیا ہے اور کون ہے۔ موم کو ان کی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ اب اس سے اگر بنگش خاندان کو کوئی فائدہ ملے گا تو وہ ہر فائدے کو خسارے میں بدلے گا۔ نایاب کو ایک لمحے کے لیے اس سے خوف آیا تھا۔ وہ کوئی انتقام نہیں چاہتی تھی، اسے تو بس اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ایک پرسکون گھر چاہیے تھا۔ وہ تو بس یوں ہی ساس اور بہو کا ایک جھگڑا بتا رہی تھی، لیکن خیر، اس نے سر جھٹکا اور رئیس کے بازو پر سر رکھ لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو وہ سب ملے گا جس کے آپ حقدار ہیں۔ رئیس چپ چاپ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کا ارادہ تھا جو اس نے بنایا ہے وہی وہ تباہ کرے گا۔ سہراب یمن کی گاڑی اس وقت لاہور کی سرحدوں میں داخل ہو چکی تھی۔ سڑکوں پر بے تحاشا رش اور فضا میں پھیلی دھند کی وجہ سے اسے مری سے لاہور آتے آتے دیر ہو گئی تھی، اور اب بالآخر کوئی ایسی سڑک آئی تھی جہاں رش قدرے کم تھا۔ میں نے یزدان صاحب سے بات کی ہے، اب کچھ دنوں تک میرا تبادلہ لاہور ہو جائے گا۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے ساتھ والی نشست پر بیٹھے اسلان سے کہا۔ جواب ندارت۔ وہ موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کتنی بھاری فیس دی تھی میں نے لارنس کالج کی؟ تم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ پھر نمل میں تمہارا داخلہ کروایا، تم نے اسے بھی لات مار دی۔ اب میں لاہور میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سنوں گا۔ سڑک کا موڑ کاٹتے ہوئے اس نے حتمی انداز میں کہا۔ اسلان ہنوز اپنی بڑی بڑی آنکھیں موبائل پر گاڑے بیٹھا تھا۔ اسلان، سہراب نے ناگواری سے پکارا، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ مت کرو، کوئی ضرورت نہیں۔ تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ ناراض نہیں ہوں، مجھے اس وقت کسی کی شکل نہیں دیکھنی، چپ رہو بس۔ ٹکا سا جواب دیتے ہوئے اس نے موبائل کی آواز بڑھا دی۔ یہ اشارہ تھا کہ اس سے بات نہ کی جائے۔ گاڑی میں جو آواز گونج رہی تھی وہ کچھ شناسا تھی۔ آپ اس بار اپنی کتاب کی ساری کمائی ایک یتیم خانے کو دے رہے ہیں، کیا آپ اپنی کتاب کی قیمت اور اس کی بکری سے واقف نہیں ہیں؟ موبائل کی اسکرین پر دو لوگ نظر آ رہے تھے۔ سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھا اپنی بلی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا شاہویر، اور اس سے سوال کرتا ہوا ایک آدمی۔ سوال پر شاہویر نے نگاہیں اٹھا کر سادگی سے اسے تکا۔ اس کی کتھئی آنکھیں دھوپ کی وجہ سے سیاہ رنگ میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ سرخ سفید رنگت پر سیاہ لباس پہنے وہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ میرے نزدیک وہ انسان بہت بے وقوف ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اور میرے نزدیک میں بہت سمجھدار اور زیرک آدمی ہوں۔ اس نے بلی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر لٹایا اور میزبان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں جس زمین پر میں کھڑا ہوں اس کی وسعت کیا ہے، جو آسمان میرے سر پر ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری کتاب کا کاروبار کتنا ہے۔ کیمرہ مین ان کے دائیں اور بائیں چل رہے تھے۔ روشنی محض شاہویر کے چہرے پر تھی، اور بولتے ہوئے وہ جیسے نگینے اٹھا کر انہیں تاج میں درست جگہ نصب کرتا جا رہا تھا۔ یہ منظر مزید چل پاتا کہ سہراب نے اسلان کے ہاتھ سے اس کا موبائل لے کر اسکرین تاریک کر دی۔ خلاف توقع مزاحمت اس نے بھی نہیں کی، وہ بس لب بھینچ کر رہ گیا۔ اگر تم بھی اپنی لکھائی پر اتنی محنت کر لیتے تو آج یوں کسی کے انٹرویوز دیکھ کر دل نہ جلا رہے ہوتے۔ گاڑی لال یمن جانے کے راستے پر ڈالتے ہوئے سہراب نے کہا۔ اسلان بے بسی سے لب کاٹنے لگا، اس کے چہرے پر اب کی جھنجھلاہٹ تھی۔ میں کبھی بھی اس کے جیسا نہیں بن سکتا تھا۔ کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ وہ امیر کارواں ہے، اس کے آگے پیچھے لوگ ہیں، ایک دنیا جانتی ہے اسے۔ دنیا کی ہر این جی او اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، لیکن اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ ماتھے پر سیاہ پٹی پہن کر جب وہ کسی بھی مظلوم کے لیے انصاف مانگنے سڑک پر نکلتا ہے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف لوگ ہوتے ہیں۔ ستائش تھی، پچھتاوا تھا کہ گلا، سہراب سمجھ نہ سکا۔ یہ سب اس کا کمال ہے، وہ الگ انسان ہے، اس کے پیچھے ایک مضبوط خاندان ہے۔ جانتے بھی اس کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ ایمبیسیڈر ہیں، اس کے بڑے تایا ڈی سی ہیں، ماں اس ملک کی سب سے دلدادہ اداکارہ، بہن ماڈل، بہنوئی صنعت کار۔ اس کی راہیں شروع سے ہموار رہی ہیں۔ شاہویر کو ان سب کے نام اور کام کی ضرورت نہیں ہے، جہاں وہ کھڑا ہو اس کی حیثیت ہی الگ ہوتی ہے۔ اسلان نے اس کی بات کاٹی۔ سہراب نے مزید بحث نہیں کی، اسے اس خاندان کے نام سے ہی چڑ تھی۔
میں یہاں اس کی شان میں کلابیں ملانے کے لیے نہیں بیٹھا، نہ وہ میرا باپ لگتا ہے۔ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ ایک الگ انسان ہے، اور تم دونوں کا ژانرا الگ تھا۔ وہ کرائم تھرلر لکھتا ہے، تم محبت لکھتے تھے۔ تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ؟ راستے میں ایک پھولوں کی دکان نظر آئی تو سہراب نے گاڑی روک دی، پھر اس کی طرف مصلحت آمیز انداز سے دیکھا۔ اصلان، تم مجھ سے مقابلہ مت کرو۔ میں اس سے مقابلہ نہیں کرتا، میں جانتا ہوں میں کبھی بھی اس کے جیسا نہیں بن سکتا۔ بالکل، وہ تمہارا پسندیدہ لکھاری جو ٹھہرا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ باہر نکلا، پھر کچھ سوچ کر رکا، کوہنیاں شیشے پر جمائیں اور ٹھہر کر اصلان کو دیکھا۔ اگر تم آرا سے اس بار ٹھیک طریقے سے بات کر لو تو شاویر کی ہر کتاب کا ہر نیا ایڈیشن تمہیں تحفے میں دوں گا، وعدہ۔ اصلان نے استہزائیہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور نشست پر ترچھا ہو کر سہراب کی آنکھوں میں جھانکا۔ آنکھوں میں کچھ تھا تو محض طیش۔ پیسے زیادہ ہو گئے ہیں تو سڑک پر کھڑے بھکاریوں کی تعداد دیکھ لیں، اور اگر پھر بھی کوئی نہ ملے تو میرے باپ شجاع یمن تو ہر وقت میسر ہے۔ وہ جس سرد لہجے میں بولا، سہراب کے جبڑے اسی تیزی سے بھنج گئے۔ جو آدمی ایک عورت کی ملی ہوئی بھیک پر اولاد اور بیوی چھوڑ سکتا ہے، وہ چھوٹے بھائی کی طرف سے ملا ہوا صدقہ خیرات بھی نہیں بخشے گا۔ یہ حربے ان پر آزمائیں جن پر ان کا اثر ہوتا ہو۔ وہ رکا، سہراب کی آنکھوں میں مطلوبہ طیش نظر نہ آیا۔ چاچو اسکار؟ دی لائن کنگ فلم میں سمبا نامی شیر کے کردار کا دغا باز چچا جس نے اپنے بھائی کو مروا دیا تھا، اس کا نام اسکار تھا، اور اصلان سہراب کو چڑھانے کے لیے اسے اسی نام سے بلاتا تھا۔ سہراب کئی لمحے وہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس بچے سے طاقت اور تعلق میں بڑا تھا، چاہتا تو 2 تھپڑ مار کر اس کا منہ بند کروا دیتا، سزا دے دیتا، مگر نہیں، مسئلہ اس کی زبان نہیں تھی۔ مسئلہ احمد اصلان ولد شجاع یمن کا دل تھا جو برف ہو چکا تھا۔ کوئی تعلق، کوئی جذبہ اس پر اثر ہی نہیں کرتا تھا۔ اوکے جی، سیکنڈ ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ مزید کردار شامل ہو گئے ہیں، اور اب تک جو سمجھ آیا ہے وہ 2 فیملیز ہیں، اور دونوں کے والدین ان کو ڈیورس ہو چکی ہے۔ ایک وہ فیملی ہے جن میں 3 بھائی ہیں، 2 ٹوینس ہیں، اور ان کا بڑا بھائی رئیس ان کا اسٹیپ بردر ہے۔ اور وہ بنگش فیملی ہے، اور وہ دوسرا رئیس کے بابا کوئی اور تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی فیملی بھی سمجھ آ گئی ہے، اور ان کی فیملی میں یہ 3 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک انارا ہے اور ایک اور کوئی تھی، اور ایک اور کون تھی، خیر ایک اور تھی، اور نہیں اچھا وہ جو فیملی تھی ان میں ایک اور ان کی بہن بھی ہے، تمکنت کی بیٹی بھی ہے کوئی، ہے نا، اس کا نام وہ جو ماڈل ہے، خیر وہ بھی ہے، اور وہ میرڈ ہے۔ اچھا، یہ 3 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، انارا اور ایک اور بہن تھی، اور ان کا بھائی ہے اصلان، اور ان کی مدر جو تھی، ان کی مدر کون تھی اب، آرا تھی، اچھا انارا اور آرا 2 بہنیں ہیں، ہے نا، اور آئرا آرا ہے، پتہ نہیں یار میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، آگے زیادہ اچھے سمجھ آ جائے گا۔ اور ان کا چچا ہے سہراب، اور ان کا ماموں ہے، عجیب سا نام تھا یار، یہ تو اتنے مشکل نام کیوں رکھتے ہیں رائٹر، پتہ نہیں ویسٹ کے مصنف کوئی صنف نام تھا، صفن نام تھا، جو بھی نام تھا، بہت مشکل نام تھا، ایسے نام میں نے کبھی نہیں سنے۔ ایک نام تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اچھا لگتا ہے، لیکن سب کے نام ہی بالکل ہی الگ تھلگ ہوں اتنا اچھا نہیں لگتا، خیر یاد کرنا بھی مشکل ہے، کوئی ایک نام پھر بھی پیارا لگ جاتا ہے۔ تو ہاں جی، ایک وہ ہے ان کا ماما، میرے خیال سے ماما اور چاچا آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں اور اس کے جو بابا ہیں، کیا نام تھا، شجاع نام تھا نا، ماما میرا باپ شجاع یمن، ہاں تو یہ ایک یمن فیملی ہے۔ تو اب یہ جا رہے ہیں، اچھا ایک لاہور میں رہتے ہیں، اور سہراب اور یہ رہتے ہیں ادھر مری میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصلان کے شاید کچھ ایشوز ہیں، کچھ وہ انسیکیور رہتا ہے، اور کچھ اس نے شاید قتل بھی کیے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی ڈرگ ڈیلر بھی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے، وہ میرے خیال سے کچھ ہے ایسے غلط کام کر رہا ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے جی، ہاں، اور شاہویر ہے جو بنگش فیملی کا، اور یہ جو ہے یمن نام ہے نا، ہاں یمن فیملی کا کی جو وہ لڑکی ہے انارا، وہ آپس میں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور شاید ان کی فیملیز میں کوئی پہلے کی بھی کوئی ایشوز چل رہے ہوں گے، یا پھر اس کو وہ فیملی نہیں اچھی لگتی، یا پھر پتہ نہیں، شاید
بچپن میں ساتھ رہے ہوں۔ خیر جی، یہ بات ہے، اور ابھی آہستہ آہستہ اور راز کھلیں گے، اور وہ جو تھا شاہویر کو اس کی کار میں بچھو ملتے ہیں، وہ شاید اس کے بڑے بھائی نہیں رکھوائے ہوں، آؤٹ آف جیلیسی، ہے نا؟ وہ یہ کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے نا کہ اب یہ ختم ہو جائے گا، تو مے بی ٹھیک ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ مسٹریز ہوں گی، کچھ مرڈر کیسز ہوں گے، کچھ سسپینس ہوگا، کچھ اس میں سیکریٹ ایجنسی والا بھی کچھ ہوگا، اور سیکریٹ کیا کہتے ہیں، ایجنٹ ٹائپ، بہت کچھ ہے ابھی اس میں، آہستہ آہستہ نکل کے سامنے آئے گا۔ آپ بتائیں جی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کس نے ہوتی ہے ملاقات، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔